اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے کے سارے دوست جذبے میں ہیں، محبت میں ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ سنایا جائے۔ حالانکہ جو بندہ محسوس کرتا ہے نا وہ بیان نہیں کر پاتا۔ جو بندہ محسوس کرتا ہے وہ بیان کر نہیں پاتا۔ ہم میں سے کئی حضور علیہ السلام کے دربار پر گئے ہوں گے، روضہ اقدس پر گئے ہوں گے، وہ جب آئیں گے بیان نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بیان نہیں کر پائیں گے کہ بیٹے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ میں اللہ کریم کی انوار و تجلیات برستی ہیں، ہم ان انوار و تجلیات میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو تب بھی اب بھی ہم انوار و تجلیات میں ہی ہیں۔ کیا آپ یہاں پر محسوس کر پاتے ہیں؟ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر محسوس نہیں کر پاتے۔ احساسات اور جذبات یہ سب اپنے اپنے ہوتے ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے کہ بھئی ایسا کوئی روحانی بیان کیا جائے، روحانیت والا بیان کیا جائے جس سے دل میں درد اٹھے۔ بیان نہیں کیا، محسوسات ہے نا۔ میں اور کاشف ٹرین پر گئے تھے مدینہ منورہ، باقی سارے بس پر تھے۔ ہم باب السلام کی طرف اترے اور کے سامنے ہی روضہ مبارک تھا، وضو کیا اور سلام کرنے کے لیے ہم باپ بیٹا چلے گئے۔ اب جب ہم سرکار کو سلام کیا، میں نے آگے بتایا تھا کہ جو نسبت والے ہوتے ہیں نا ان کو نسبتوں کا فیض ملتا ہے۔ جو نسبت والے ہوتے ہیں ان کو نسبتوں کا فیض ملتا ہے۔ ہماری نسبت پیر و مرشد کے صدقے میں حضور علیہ السلام تک ہے۔ ہمارے دادا مرشد کے متعلق بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو کوئی السلام علیکم کہے، جواب میں یہ وعلیکم السلام کہہ دیں تو بندے کی بخشش ہو جاتی۔ جب میں حضور علیہ السلام کے دربار پر وہ موجہ کے پاس گزرا نا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا وہ تو پیر تھے، یہ امام الانبیاء ہیں، اگر ان کو سلام کیا جائے تو جواب تو آئے گا۔ ایسا تو بیٹے ہے نہیں، ہمارے کان نہ سن سکیں، ہم اس پیمانے کے نہ ہوں، لیکن جواب تو آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ پر ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے رسول اللہ کے پاس سے گزر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں اور جواب نہ آئے۔ اور حالت ہونی بھی ایسے چاہیے کہ جس میں یہ ایمان اور یقین ہو کہ میں گزر رہا ہوں، حضور کے پاس سے سلام کروں گا، جواب آئے گا۔ تو جب اس کے پاس سے گزرے، حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرے، سلام کیا، بندہ نے کیپچر ہو جاتا ہے، توجہ مل جاتی ہے، حضور کی توجہ مل جاتی ہے۔ آنکھوں سے رقت قلبی دل کے ساتھ ہوتا ہے نا، آنکھوں کے ساتھ بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے ہمیں سمجھایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے باڑے سے دان کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تحفے میں دیا جاتا ہے، علم، حکمت، دنائی، بزرگی، رقت قلبی۔ میں نے کیا بیان کیا کہ حضور کے آستانے سے، حضور کے فیضان سے ملتا ہے علم، حکمت، دنائی، بزرگی، رقت قلبی۔ اسے جب جیسے ہی بندہ گزرتا ہے نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ توجہ حضور کی طرف نہ ہو۔ شرطے اپنی جگہ پر رہے، لوگ اپنی جگہ پر رہے، آپ اپنی جگہ پر رہے۔ مثال کے طور پر جب ہم منا کے میدان میں تھے نا، 8 ذی الحج اور 5 نمازیں وہاں پر پڑھنی ہوتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ منا کے میدان میں جب ہم جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں تو رولا پڑتا ہے، میرا بیڈ کون سا ہے،
اب میرا کیا کہتے ہیں وہ فارم کون سا ہے، رولا پڑ جاتا ہے. خیر ہمیں ساری جگہ مل گئی. تو میں نے اب سوچا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے یا علیحدہ رہنا ہے، کیونکہ بات تو بندوں کے ساتھ نہیں تھی، بات اللہ کے ساتھ. اس لیے جو میرا جو قوم تھا وہ ٹینٹ کے ساتھ تھا. میں نے سب سے رخ پھیر کر ٹینٹ کی طرف کر لیا، کوئی نظر نہ آئے، کیونکہ میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں تو وہاں پر کام کرنا چاہتا تھا، ذکر کمانا چاہتا تھا، جس کام کے لیے آیا تو وہ کام کرنا چاہتا تھا. اس لیے میرا روح دوسری طرف تھا. آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی. ہر ایک کے لیے مانگا جاتا ہے، لیکن دینے والی ذات جو ہے نا وہ کس ترتیب سے دے گی یہ معلوم نہیں ہوتا. ہم سب کے لیے مانگ کر آ جاتے ہیں، وہ دے گی کیسے یہ معلوم نہیں ہے. اس کی تقسیم سمجھ میں نہیں آتی بیٹا، وہ کیسے تقسیم کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا. مانگا سب کے لیے جاتا ہے، ایک ایک کا نام لے کر مانگا جاتا ہے، لیکن اس کی تقسیم ہماری سمجھ سے بالا تر. وہ کیسے دے گا، کب دے گا، کیا دے گا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اور ایسا بھی نہیں کہ دے گا نہیں. اگر وہ دینے والا نہیں تو رب نہیں ہے، وہ رب ہے تو دیتا ہے. اسے سارے اس کے آگے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ دے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایمان رکھتے ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے. اپنی اوقات سے زیادہ اس لیے مانگتے ہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اسے مانگنا بھی چاہیے. اس لیے میں سب سے ہٹ کر وہاں پر دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، ذکر کرنا شروع کر دیا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. رکعت قلبی بھی رہی، اللہ کی طرف توجہ بھی رہی. اگر مجھے کہا گیا کھانا، میں کہا کھانا نہیں کھانا. اس وقت کھانا کھانا حرام ہے، جائز نہیں. کھانا کھانے سے نا وہ چیز مر جاتی ہے، روح بدل جاتا ہے. پیٹ بھر جائے نا تو کام ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کھانا نہیں کھانا، اپنا ذکر کرنا ہے، اپنی توجہ اس طرف رکھنی. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے نا تو وہ کیچ ہو جاتا ہے. جب سلام کرتا ہے نا تو ان کی محبت سے دل بھر جاتا ہے. ان کی توجہ جب آتی ہے نا آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. وہ دکھائی نہیں دیتے، محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ جو محسوس کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی پڑتی ہے. جب آپ محساس کی عادت نہیں ہے نا، آپ میں محسوس کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے. اگر محسوس کرنے پر آئیں گے تو کسی کے آنسو کو بھی محسوس کر لیں کہ یہ رو کیوں رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے. محسوس کرنے پر آئیں گے تو کسی کا دکھ درد بھی محسوس کر لیں. محسوس کرنے پر آئیں گے تو کس کیفیت سے بندہ گزر رہا ہے وہ بھی محسوس کر لیں. وہ بھی محسوس کرتے ہیں، آپ بھی محسوس کر لیں. یہ احساس کی عادت، حص جو ہے نا محسوس کرنے کی سب کے اندر ہونی چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے محسوس ہونا چاہیے، میں کیا چاہتا ہوں یہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے. میرا کہنا کیا ہے، میرا بات کرنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں، چھوٹی چیز کہ بڑی چیز، اور میں نے اسے کیسے لینا ہے اور اس کے لیے دعا کیسے کرنی ہے یا آپ کو تعلیم کیسے کرنی ہے، یہ میرے اوپر ہے. تو جب پاس سے بندہ گزرتا ہے نا تو پھر توجہ سرکار کی ہوتی ہے. جب سرکار کی توجہ ہوتی ہے نا ان کی محبت سے دل بھر جاتا ہے، اور دل ایسا بھر جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو تو روا ہو جاتے ہیں، ہچکیاں بھر جاتی ہیں. وہ ہچکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ لگ جاتی ہیں. تو جب ادھر سے پاس سے گزرے خیال کوئی نہیں ہوتا کون ہے، یہ شرطا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹیگرا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہے کہ میں رسول اللہ کے سامنے، میں رحمت للعالمین کے سائبہ کے نیچے ہوں. اس وقت گنبد حضرہ کے سائے کے نیچے ہوں، جہاں پر رحمت للعالمین ہماری طرف ہی متوجہ ہو. ویسے تو میں یہاں پر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میرا نبی میری طرف متوجہ ہے. میں یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ میرے نبی کی توجہ میری طرف ہے. میری توجہ ہٹ جائے لیکن میرے نبی کی توجہ میری طرف سے نہیں ہٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہم سب کچھ سنبھال رکھا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے نا کہ ایک لمحے کے لیے اللہ ہم سے غافل ہے، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے. اللہ کریم ہم سے غافل نہیں ہے، غفلت ہماری طرف سے ہے، رب کریم کی طرف سے غفلت بالکل نہیں. تو اس لیے وہ جو رکعت قلبی ہے نا وہ جب حاصل ہوتی ہے، میں باہر نکلا، چھوٹے کہتے ہیں یلا
مجھے اس سے کوئی نہیں، کوئی دھکے دیتا ہے، کچھ نہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے نبی کو سلام کرنا ہے، سلام کر کے باہر نکلنا ہے. میرا نبی مجھ سے غائب نہیں ہے، وہ دکھائی دے یا نہ دے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر نہ کہتے ہیں ہم مدینے جائیں تو ہمیں زیارت ہو جائے. ارے بابا تم جہاں رہے گا زیارت ہو جائے. زیارت کا شوق پیدا کر لے، زیارت ہو جائے گی. اکثر مثال سمجھائی جاتی ہے نا. ایک بندہ گیا اپنے پیر مرشد کے پاس اور کہنے لگا سرکار مجھے حضور کی زیارت چاہیے. کہا ٹھیک ہے. کہا اس سے ذرا پیاسا رکھو. پیاسا رکھا. ایک دن پانی کے نہ لیے، دوسرے دن بھی پانی نہ ملا. اب رات کو سوئے تو خواب میں پانی نظر آیا. پانی پانی کرنے لگ پڑا. جب پانی پانی کرنے لگا پھر مرشد نے کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار پیاس بہت ہے. اب تو خواب میں بھی پانی نظر آتا ہے. کہا جب یہ طلب تیری ہو جائے گی نا حضور کے لیے تو پھر یہ شے بھی نظر آئے گی. جب تک تیرے اندر طلب ہی نہیں ہے تو ویسے ہاتھ اٹھاتا ہے، تیرا مقصد کوئی نہیں. تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ مجھے زیارت ہو جائے، اور پھر زیارت ہو جائے گی تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ مجھے زیارت ہوئی حضور کی. کہنا کیا چاہتا ہے؟ نبی تمہارا ایمان ہے اور ایمان تیرے اندر ہے، دور کہیں نہیں. تو نبی پر ایمان رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر جذبہ کوئی نہیں. جس نبی کو ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ ہم سے جدا نہیں. ایمان اندر ہی ہوتا ہے بیٹے، کہیں دور نہیں ہوتا. اس لیے ایمان ہمارے اندر موجود ہے، نبی ہمارے اندر موجود ہے. ہم اسی کے نور سے بنے، ہم اسی کے نور سے بنے ہیں. اس لیے ہم جدا نہیں ہیں. دیکھنا نہ دیکھنا، یافت نہ یافت، یہ سب برابر ہو. اس لیے جب وہاں سے گزرے تو بندہ کیپچر ہو جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو روا، دقتیں قلبی جاری. باہر کھڑے ہو کر حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے باتیں کرنی شروع کر دی. آنکھوں سے آنسو روا. پولیس والا کھڑا تھا، وہ سب کو یلا یلا، میری شکل دیکھی، میری شکل بتا رہی تھی کہ حالت غیر ہے. تو اس کی ہمت نہ پڑی مجھے کچھ کہنے کی. اس نے ایک متوع کو کہا، مولوی کو کہا یار اس سے ذرا ہٹا دو، اسے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے، متوع میرے پاس آیا. السلام علیکم حضور مہربانی فرمائیں. میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار یہاں شور نہ پڑے، رولا نہ پڑے. میں نکل گیا، پرے طرف چلا گیا، وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا. کاشم نے کہا صحیح وہ چابی آ گئی ہوٹل کو. میں کہ پہلے نماز پڑھ لوں. نماز پڑھی، پھر ہچکیاں بند گئی، پھر رونا شروع کر دیا. کیونکہ وہ کیف جو ادھر سے ملا ہے، جو پیار ادھر سے ملا ہے، جو دل پر اثر ہوا، وہ اتنی جلدی جاتا تو نہیں نا. وہ اتنی جلدی نہیں جائے. آپ اسے بار بار یاد کریں گے، بار بار یاد آئے گا. جو وہ رنگ ہوگا نا آپ کو بار بار یاد آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو جب سلام کیا تھا تو وہاں پر جو رنگ چڑھا ہم پر، جو محبت ملی ہے نا، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. کوئی چلا جائے مائی کا لال وہاں پر آ کر بیان کر دے میں نے یہ پایا، بڑے وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. کوئی سننا چاہتا ہے نا کہانی، نہیں سنائی نہیں جا سکتی. وہاں پر کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہاں سے آ کر حاجی ہو گیا، دین پر چل گیا، تیرے اندر تبدیلی آ گئی، تجھے محبت رسول حاصل ہو گئی اور تو سیرت اور صورت ان کے اپنانے لگ پڑا، تیرے اندر سے غیر اللہ نکل گیا، کام بن گیا. کام بن گیا. یہ جو دوست گئے تھے، یہ جو کچھ بیان کرنے کے لیے کھڑے کیے تھے زہیر بھائی نے، یہ کچھ نہیں بیان کر سکتے. میں بیان کر دیتا ہوں. ان کا ادب، ان کا محبت شدید تھی. ایک ایک بندے کو اگر میں نے عدنان کی ڈیوٹی لگائی نا، بیٹے صبح فجر کے وقت اٹھا دینا، یہ آتا تھا، پیر چومتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا، صحیح ٹائم ہو گیا. شاید یہ اپنے باپ کے بھی پیر نہ چومتا ہو، شاید یہ اپنے باپ کے بھی پیر نہ چومتا ہو، لیکن اس کا ادب تھا. آتا تھا، پیر چومتا تھا، ہاتھ لگاتا، صحیح ٹائم ہو. میں کسی کو نہیں اٹھاتا، میری عادت ہی نہیں اٹھانے. میں کہتا خود بندہ چلے. یہ کسی کے پاس جاتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا، اٹھ پڑتا تھا، ساری نماز میں آ جاتا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سارے کے سارے آگے کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ منع ہے، چاہے مزدلفہ ہے، چاہے عرفات ہے، چاہے کہیں پر بھی. اتنے ہاتھ لگانا یار نماز کا ٹائم ہو، سارے آ جاتے. ایک بات میں نے بتائی، ورنہ وہ عاشقاں دی گالی ہو رہی ہے، عاشقاں دی گالی ہو رہی ہے. ہر ایک کا محبت اور ادب عجیب ہو گئی. کاشف کو دیکھا تھا،
لگانے میں سب سے زیادہ. اور یہ نہیں ہے کہ غریب ہے امیر ہے کوئی بھی ہے کہ صاحب پیسے لے آندے لان واسطے، پیسے لے آندے کھان واسطے. ہم نے کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، سب دوستوں کو کھلانا، خود لے کر آؤ یار کھانا کھانے چلے، آؤ یار کھانا کھانے چلے. اس کا اپنا محبت تھا. میں دوسروں پر غور کرتا رہتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ یار میرا نہ ہو. اس کے اندر وہ چیز نہیں، اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی کہ میرا نام ہو. یہ تھا کہ سارے یار اکٹھے مل کے کھائیں. یہ اس کی کیفیت تھی، اس کا جذبہ تھا، اور محبت اپنی جگہ پر تھی. دوستوں کہتے ہیں میں یہ اعلان کرتا ہوں ہمارا حج قبول ہی قبول. جس حج سے میں خود سیٹسفائیڈ ہوں، جس نماز سے میں خود سیٹسفائیڈ ہوں، تو میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمارا حج قبول. یہ دوست ہمارا کیا نام ہے، عمر، ٹھیک ہے، یہ دوسری جگہ پر تھا، لیکن ہم میسج بھیجتے تھے اپنے گروپ میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس آتا تھا، سیکھتے سکھاتے رہتے تھے. لیکن کیا تھا، ہم اپنے طور پر جہاں جہاں بھی گئے نا سائیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی بہت اچھی کی. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آنے دی، لمحہ بھر کے لیے. اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا، وہ کسی وجہ سے ہو گیا، علیحدہ شو، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنے دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جاتے، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق ہے، ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیونکہ دن ان کا ہے نا، دن ان کا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہمارا ہی دین چوری کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کو متنازع بنایا جا رہا ہے. شاید لوگوں کو نہ سمجھ آتی، مجھے سمجھ آتی. جس بندے کو فرض کریں آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر دکھائیں. صرف ہیں نہیں، بندے بن کر دکھائیں. آپ نبی کے امتی ہیں، بن کر دکھائیں. کہانی نہیں سنانی، گال نہیں کرنی، کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں کہ میں نے لوگوں کو کیا کہنا. ہماری سنیں گے لوگ، ہم نے لوگوں کی نہیں سننی. ہمارے مسائل کیا ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارا دین کیا ہے، یہ بڑی شے ہے. جس کو جو ملے گا دین کے صدقے میں ملے گا، کام کر کے دکھا. جس کو جو ملے گی نبی کے صدقے میں ملے گی، کر کے دکھانا. میں یہ کہتا ہوتا نا، کوئی روتے ہیں 26 ذی الحج ہے، عمر رضی اللہ کی شہادت، کوئی کہتا ہے پہلی محرم. نہیں، 26 ہے یا پہلی ہے، اس کو چھوڑو. ہمارا دین ایک ہے. یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں، تبرہ، تقیہ، بدا، 14 مسلم اور 12 امام، ان کا دین کب بنا؟ یہ چور ہیں، ہمارے دین کو متنازع بنانے والے. آپ کا دین کھا جائیں، آپ کو رولا ڈال کر آپ کا دین کھا جائیں. آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم سلام کر کے آ جاتے ہیں. نبی کو سلام بڑا پسند ہے، ایمان بھی بڑا پسند ہے، لیکن کام بڑا پسند ہے. عمر فاروق وہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلایا. تو اپنے گھر تک تو پھیلا. اگر تیرے اندر نور ہے تو اپنے گھر تک تو پھیلا، اپنی اولادوں تک تو پھیلا. عمر کا نام لینا ہے تو ذرا جذبے سے لے. تیرے اندر حرارت پیدا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں ان کی کرامتیں سناؤں گا. میں یہ کہوں گا یا اللہ ان کے صدقے میں جن سے شیطان بھاگ جاتا تھا، میرے اندر کا شیطان مسلمان کر. کیونکہ میں وہ چاہتا ہوں، میں عمر بننا چاہتا ہوں، میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، ان کے قدموں کی خراش چاہتا ہوں. جس جگہ وہ ہیں وہاں کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں چاہتی. ہم تک ضرور آتی ہے، وہاں تک نہیں جاتی. کیونکہ حضور نے ان کو اپنے پاس سلایا ہوا، اپنے پاس لٹایا ہوا، اسے وہاں تک کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں جاتی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں، مسئلہ کربلا کا میدان نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے یزید کون تھا. مسئلہ یہ ہے یزید کون تھا. یزید کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو بخشش اس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو یزید کا رولا ڈال کر ایک نیا دین بنائے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی. یزید کا رولا ڈال کر جو دین اسلام کو نیچے کر دیں
اور حضرت ابو بکر کو گالیاں نکالیں، عمر فاروق کو گالیاں نکالیں، حضرت عثمان غنی کو نام دیں اور من گڑھ عقیدہ امامت بنائیں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ جو بندے یہی کہتے رہے فضیلت حضرت علی کی ہے، فضیلت حضرت علی کی ہے، تو یاد رکھنا حضرت علی غلام ہے حضرت ابو بکر کے، اہل بیت سارے کے سارے حضرت ابو بکر کے غلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر کا نہیں چکا سکا، وہ اللہ ہی ادا کرے گا۔ جو ابو بکر کے اندر ایمان تھا وہ سمجھ سے بالا تر تھا، رمز شناس سے حضور کی ایک بات کو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا مطلب کیا ہے۔ اگر حضور فرما دیتے ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہے یا چلا جائے، تو رونا شروع کر دیا۔ کہا روتے کیوں؟ سرکار نے تو ایک بندے کی بات کی، کہتا نہیں بندے کی نہیں کی، سرکار نے اپنی بات کی، سرکار نے جانے کی بات کر لی۔ رمز شناس، اس لیے جتنی بھی جماعتیں ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم بریلوی کیوں ہیں، سب جھوٹی، سب ڈرامہ کرتی، سب سیاست کرتی۔ جن کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری نسل کیا ہے، ہم کنیکٹڈ کیسے ہیں، ہم رسول اللہ کے پہنچتے کیسے ہیں، وہ بیان کریں۔ جب تک آپ تریحی طور پر وہاں تک نہیں پہنچتے اور تمیری طور پر کام نہیں کریں گے، آپ وقت ضائع کریں گے۔ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو سکھانا ہے ہمارے قائد اہل سنت کیا ہیں۔ جس مسجد میں بیان نہیں کیے جاتے وہ بریلویوں کی مسجد نہیں ہو سکتی، جس کو معلوم نہیں ہے وہ بریلوی نہیں ہو سکتا۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا، میں نے نبی سے سیکھا کہ علم بلند کیسے کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا نبی ہمارے لیے اب بھی روتا ہے کہ ابھی تک سکون نہیں ملا، یہاں پر آ کر صرف یہ دیکھنا چاہتے ہو ہمارا تجلیات برستی کب ہیں، تم جا کر میرا نام کیوں نہیں لیتے، میرے دین کا کام کیوں نہیں کرتے، تمہیں چوٹ نہیں لگتی؟ ہم نے آرام سے زندگی گزاری ہے، یہ دیکھو میرے پاس جو سوئے ہوئے وہ کیسے کرے۔ کیا حضرت ابو بکر نے کم کیا تھا؟ سرکار کے بعد انہوں نے کہا وہی ہوگا جو میرے نبی نے کیا۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدک لینے کے لیے چلے گئی، کہا میرے نبی نے جہاں مال لگایا تھا وہی لگاؤں گا، فاطمہ میرے گھر کا مال سارا لے لے، یہ وہی لگے گا جہاں پر میرا نبی لگاتا، میں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، میں نبی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا سرکار نے سپاہ سالار سارے آگے کہ سرکار نے کیا تھا، تم کسی اور کو مقرر کر دو، یہ بچہ ہے، کہا نبی نے جو کیا تھا اسی کو رہنے دو۔ بیٹے ایک وعدہ بھی تو ہوتا ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد سے وعدہ کیا تھا میں دین کا کام کروں، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں وہاں سے لائے کیوں؟ میں جذبہ لے کر آتا ہوں، وہاں سے میں جذبہ لے کر آتا ہوں، میں قسم کھا کر آتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کو نیچے نہیں آنے دیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے دین نیچے آ جائے تو لعنت ہے ہم پر۔ ان کے صدقے میں تو ساری خوشیاں ملی ہیں اور ملنی ہیں، ان کے صدقے میں ساری خوشیاں ملی ہیں۔ لوگ اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، میں کہ مسائل کا رونا چھوڑو، وسائل بہت ہے، ان کو کام میں لاؤ، سارے مسائل حل ہو جائے، وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بیٹے ہمارے جو سارے مسائل ہوتے ہیں نا، جتنے بھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر کی کمی تب رہ جاتی ہے جب ہم سرکار کا نقشہ قدم چھوڑ دیتے ہیں، جب سرکار کا نقشہ قدم پکڑ لیتے ہیں ہمارے اندر کمی کوئی نہیں رہتی، کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے دوستوں سے پوچھ رہے تھے حج ایک ایک کا عدم میں نے دیکھا، محبت دیکھی، فرض کرے ذیشان ہے یہ گوہر کا بھائی، میں نے دیکھا سائیں پنیاں تڑیاں سج گئی ہیں، وہ آئے بڑے اطمینان سے محبت کے ساتھ، وہ ایسے کر کے تیل مل کر چوم کے چلا جائے، کیا سبحان اللہ، محبتیں یار ان لوگوں کو۔ اگر میرے یہ درد تھا تو روزانہ صبح اور شام وہ کامران تھا، اٹھتا تھا، وہ مالش کرتا تھا، اور میں کہنا عاشقہ نکال لی کوئی اور سے، سارے عاشق تھے گئے سننا، ہاں میں سچ کہتا ہوں یہ سارے عاشق ہی ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ ویسے نہیں کچھ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیر و مرشد کا کہ وہ علمی وہ بات کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن لمحہ بلمحہ کام کرنا اور کیسے کرنا ہے ان سے میں نے سیکھا۔ میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں شاید میں اس طرح کا آج پہلے اب جو کیا نا اس کے بعد نہ کر سکتا۔ جس محبت اور جذبے کے ساتھ ہم سارے کٹھے تھے نا، میں اس پر یہ بات کہا کرتا تھا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، میں کہ اللہ کا نا ہم پر ہاتھ۔ اور جو میں لے کر گیا تھا عازب، وہ کہا کرتا تھا سائیں آپ جیسے لوگ آئے نا ٹرین یہاں پر، عازب کہتا تھا کہ سائیں اگر آپ جیسے لوگ ٹرینڈ یہاں پر آئے نا تو پاکستان کا نام بلند ہو جائے۔
یہ سارے کے سارے کھانے کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کھانا نہ ملے تو رولا ڈالنا شروع کر دیتے. آپ میں سے کوئی رولا نہیں ڈالتا, آپ میں سے کوئی رولا نہیں ڈالتا. مجھے سمجھ میں آیا کہ یار یہ جتنے بھی میرے ساتھ گئے ہوئے نا محبتی لوگ ہیں اور اللہ کی محبت میں گئے ہوئے. صحیح اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں حج کرنے جانا, سب سے زیادہ بوڑھا میں تھا. وہ عارف صاحب ہے ہمارے, ان کا بیٹا دبئی سے احتشام آیا ہوا, میں اس کا جذبہ دیکھ کر حیران تھا. ایک دن میں غار سور چڑھ جانا, اسی لمحے میں غار ہرا چڑھ کے آ جانا, جذبہ دیکھ کر, جذبے میں جانا, حضرت کو چوم کے آ جانا, پھر جانا نہیں چوما گیا کڑالے پہ آ گیا واپس آ جانا. میں کہا یہ بھی تکلیف لے, یہ بھی مزہ آتا ہے. کبھی چوما جاتا ہے, کبھی ازمایا جاتا ہے, فکر نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا تکلیف, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے, جس طرح چاہے قبول کر لیتا ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے عشق میں گئے ہوئے تھے, محبت میں گئے ہوئے تھے. اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی. آپ یقین مانیں وہاں پر گرمی سے موتیں ہوتی ہوئی ہیں, ہمیں دھوپ تک نے سائبہ دیا ہوا, کوئی دھوپ نہیں لگتی. مجھے کوئی دھوپ وہاں پر محسوس نہیں. حالانکہ ہم کنکریاں مارنے گئے ہیں, وہاں سے ہم طواف زیارت کے لیے گئے ہیں, محسوس نہیں ہوتی. اگر کبھی خانے کعبے میں دھوپ دوپہر کے وقت میں ہم نے کیا کہتے ہیں طواف کرنا شروع کر دیا ہے, عاشق لوگ تھے, چھتری پھڑ کے نال چلنا ہے, تو دیکھنا ہوا کٹ گئی ہے, بندے زیادہ ہو گئے ہیں, تو چھتری انجن کر کے ہوا دے نہیں. میں ان کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا تھا, میں کیا جذبہ ہے بھائی ان کا. عاشق لوگ ساتھ ہیں نا سارے کے ساتھ, محبتی, ٹھیک ہے نا. تو کام ایسا نکال لیتے تھے کہ مینوں سکون ملے, کہتے انہوں تکلیف نہیں ہونے دینی, باقی ہے سارے کے سارے مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی نہ کہا کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے. میں بھی یہ بیان نہیں کرتا یار میرے ہاتھ درد بڑی شدید ہو رہی, بہت شدید درد تھی. میں سے یہ ریس نہیں دی جاتی تھی موٹر سائیکل پر, میں اتنا شدید تکلیف میں تھا. لیکن جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں 80% میں ٹھیک ہو چکا. وہاں پر میں تو کہتا ہوں رحمتیں ملتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں. میں نے جیسے اس نے کہا دعا, میں کہا یا اللہ جتنی دیر تک میرا کوئی ہر دور تیرے گھر نہ آئے یا حج نہ کرے اور موت نہ آئے, آنا چاہیے تیرے گھر میں آنا چاہیے, اسے حج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مجھے کہنا ہے کہ حج کرنا ہے, میں کہ اگر دوبارہ ہوا تو میں کر لوں. میں یہ انکار کبھی نہیں کروں گا یا اللہ میں تیرے گھر نہیں آنا. بھائی جی شام جانا چاہیے نا, انہوں نے دسمبر کا پھر پروگرام بنایا کہ جانا. میں سے مگر تیاریاں پڑیا کروں نا یار, انجنا رہا کرو, چلتے ہیں ذرا, ان کے مہمان بنتے ہیں. تو ان کا مہمان بننا چاہیے نا حضور کا. جو حضور اسی کڑے پیسے کمانے نے پتر چو, ایک ہوتا نا بندہ وہ کمائی کرنے والا, کوئی پیسے نہیں کمانے, وہ کہ پیسے کمانے نے. ساڈا ہوتا کہ یار اسی اتنے لے کے جائیے. میں اپنے پیر مرشد کے پاس جاتا تھا نا, اکیلا نہیں جاتا تھا, بلکہ پیسے دے کے دوستوں کو لے کر جاتا کہ تاکہ میرے پیر و مرشد کی توجہ ان پر پڑے تو یہ دین پر آ جائے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دین پر آ جائے. اگر ہم وہاں پر بھی لے کر جاتے ہیں تو یہی ہوتی ہے نا یار سرکار کی نظر پوے, نبی اکرم قبول کریں. ویسے تو یہ سارے محبتی ہیں. ہم ہمارے ساتھ چلنے والے تقریباً اللہ ماشاء میں یہ کہوں گا سارے کے سارے علم ضرور رکھتے ہوں, ساروں کو یہ پتا ہوگا کہ میں سکھانا کیا چاہتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جذبے کو یہ سارے سمجھتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس کے وہ بیٹے نے کہا نا کہ نہیں کوئی روحانی بیان, بیٹے روحانی محسوس کرنے کا نام, صرف محسوس کرنے کا نام. اس بیٹے کی محبت اویس کی محبت کرتے ہیں. آپ ہی پڑھیا کہ کاشف کا لیا من ذرا یار کہڑے ڈاکٹر نے لکھی ہیں دوائیاں, جا کے آپ ہی دوائیاں پیک کروائیاں, پیسے آپ ہی لائے لیا کے دیتے لو سائیں. میں کس قدم پہ نہ رواں یار. میں تو ان کی محبتوں کا مخروص تھا, سارے جو میرے ساتھ گئے ہوئے, یعنی ایک ایک لمحے میں ان کی محبتیں میرے سامنے آتی. پھر کسی نے دعا کے لیے کہا نہیں کہا, مجھے جس چیز کی جو سمجھ تھی میں نے دعا کر دی. میں نے آگے بتایا تقسیم رب جانے کہ وہ تقسیم کیسے کرتا ہے, لیکن کرے گا ضرور, کرے گا ضرور, کیونکہ اس کی تقسیم پر ہم شاکی نہیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں, شکوہ نہیں, کیونکہ وہ رب ہے, اسے شکوہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو صرف ماننا ہوتا ہے کہ سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے. ہمارا سر تسلیم ہم میں ہے جو کیا بھائی اللہ جو مرضی, جیسے وہ دنانے کا یا اللہ یا رسول اللہ سارے دل پہ حکمرانی کرو. ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمارے دل پر حکمرانی کریں. اتنے مزیدار چیز ہے یار کہ ہمارے دل پر حکمرانی سرکار کی ہو. ہمیں اگر کوئی خیال بھی آئے تو الہامی ہو,
جیسے کہا جاتا ہے نا عمر فاروق رضی اللہ کو خیال آتا تھا, تو وہ بھی ہمارا الہامی ہونا چاہیے, عام نہیں ہونا چاہیے, خاص ہونا چاہیے. کچھ چیزیں میں نے میسیجز میں لکھ دی تھی, بہت سوچ سمجھ کے لکھی, تاکہ ان لائن پر آپ نے چلنا ہے جب بیعت کرنے جائیں. ایک دوست میں ملنے کے لیے آیا اظہر, وہ کہنے لگا میں نے ماں باپ کے ساتھ حج کرنا ہے, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا, اسی طرح کروں جس طرح آپ کہتے ہیں نا اس طریقے سے کرنا چاہتا. ان لوگوں نے جنہوں نے سیکھا یہ آگے سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ, یہ نہیں کہ نہیں بنے. تو آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ ساروں کے, میں مقروض ہوں بھائی, میں آپ سب کی محبتوں کا مقروض ہوں. ہر ایک وہ قرض میں نہیں ادا کروں گا, وہ اللہ ہی کرے گا. تھی کہو نا میں تمہیں کچھ دینا, میں دینا کا نہیں جائے, جو میں دینا سی میں اسے دعا دے کے آ گیا. عادل صادق, اللہ تجھے خوش رکھے, آباد رکھے, محبتیں دے, اپنی رحمتیں دے انشاءاللہ تعالی. وہ ایک ایک بندہ بڑے یاد رہتا ہے نا کہ کون کون سے کس غم میں مبتلا ہے, اس کا غم دور ہونا چاہیے. کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی دور ہونی چاہیے, سب کی خیر ہونی چاہیے, کوئی باہر نہیں ہے. تو انشاءاللہ دین کا کام, اللہ کا بندہ رہنا نہیں ہے اللہ کے بغیر. جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے. ہم تیرے بغیر رہنا نہیں چاہتے, ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے. اس لیے کوئی کوتاہی ہم میں ہوگی, تیرے میں کوئی نہیں. جو چاہیں گے انشاءاللہ لے بھی لیں گے. وقت آ جاتا ہے نا بیٹے, وقت کے انتظار میں رہنا چاہیے نا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کریم کی تجلیاں پڑتی رہتی, اور اگر ایسی تجلی پڑ جائے کہ اللہ کچھ عطا کرے تو لے کر اپنے مریدوں کو بندہ دے بھی سکتا ہے. تو تجلیوں کے انتظار میں رہنا چاہیے کہ کس وقت کیا تجلی پڑ جائے. وہ کیا کرتے نا کہ حضرت محبوب الہی, واقعات ہوتے ہیں نا بیٹے, واقعات ہوتے ہیں, حدیث نہیں ہوتی, لیکن میں ویسے سنانے لگا کہ حضرت محبوب الہی سے پوچھا گیا عاشق بننا ہے کہ مشوق بننا ہے. کہتے ماں سے پوچھ کر بتاتا ہوں. ماں کے پاس گئے, کہا ماں عاشق بنوں کہ مشوق بنوں. ماں نے کہا وہ جڑا چھولے پوندا پہ نا وہ زیادہ علم رکھتے ہیں, پوچھ لیا جا. وہ چلا گیا, کہا عاشق بنوں کہ مشوق بنوں. کہا کل نہیں, کل دساں گا. جب کل گئے تو وہ گانے دونے اٹھے سن, اٹھی وہ کڑائی ہوتی ہے ڈگی سی, پوچھا کیا, کہتا تو چور سی, پکڑ لیا, پھانسی دے دیا, لاش ادھر لڑک رہی ہے. کہا یار اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے. وہاں چلے گئے, اس لاش سے ہی پوچھا عاشق بنوں کہ مشوق. کہا دے مشوق بنی, عاشقاں دا حال ایندا ہوندا ہے. لیکن یہ ایک واقعہ ہے, سانو کی لینا دینا عاشق بننا کہ مشوق, جو بنا دے گا بن جاواں گا. ساڈا کی لینا دینا عاشق کہ مشوق, ساڈا نال کوئی تعلق نہیں ہے. عاشق بننا مشوق اسی بننا ہے, بنانا کنے. ہوں تک تسی جو ہو گئے ہو دس سکتے ہو کی ہو گئے ہو. اب تک بیٹے کسی نہ کسی مقام پر تو آپ ہوں گے, ایسا تو نہیں. مثال دیتا ہوں, میرے ساتھ رہنے والے کئی بندے صبر کے مقام پر ہوں گے. میرے ساتھ رہنے والے کئی بندے صبر کے مقام پہ صابر ہوں, کئی بندے شکر کے مقام پہ شاکر ہوں, کئی بندے متوکل ہوں, توکل رب کا کرتے ہوں. دم درو طویدہ کو سے باہر ہو جائیں گے. کیوں کوئی چیزیں ملتی ہوتی ہیں نا, تو اس لیے میں آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کس مقام پر ہے جان سکتے ہیں. بس یہی جاننا آپ کس مقام پر ہے. مقام تو تھلے نہیں آنا, مقام سے نیچے نہیں آنا. میں نے اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے گرنے نہیں دیتے, آپ کی نگاہیں مجھے گرنے نہیں دیتے. اگر میں کوئی غلط گل کہہ داں تو میرے منہ تے پلٹا ہے کہ تمہیں تو نہیں ہے گل کرنی چاہیے, تہاڈا تو نہیں کام ہے گل کرنا, ساڈا کام ہے گل کرنا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچانے والے, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. کوئی گلا شکوا کوئی نہیں بیٹا, سب کے ساتھ پیار اور محبت, اور کوشش کریں گے سب کو گلے لگا کے پھیلانے نہیں, فائدے دیں انشاءاللہ تعالیٰ سب. اور آپ سب نے جیسے میں نے کہا نا عادی اسلام پھیلانا ہے, دین پھیلانا ہے, یہ ہماری نسلیں تو پھیلائیں گی. ایک ایک بچہ, وہ امام کعبہ نہیں آیا ہمارا بیٹا تھا نا, اس نے میسج بھیجا میں امام کعبہ بننا چاہتا ہوں. میں کہا یا اللہ ایدی سن کیا ہے, کیا فرق ہے. وہ امام کعبہ نہ بن جائے, امام المومنین بن جائے, کچھ بن جائے.
سرکار نے قرآن نہیں فرماتا وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. ٹھیک ہے نا، ہم امام بن جاتے ہیں، پیچھے متقی کھڑے ہو جاتے ہیں، بن گئے سی بیٹے، بن جاتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. امام کعبہ بننا آسان ہے، امام المتقین بننا مشکل ہے، متقیاں کا امام بننا مشکل ہے. اس لیے ہر ایک اپنے اپنے بچے کی ضد میں جی کرنا ٹھیک ہے، پھر کہڑی گل. رب کریم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم نے یہی چاہنا یا اللہ جو تیری چاہت ہے وہ بھی صحیح ہے، پر تیری مہربانی ساری نسلوں کا ہر بچہ ایمان والا نکلے، اور نسل در نسل ایمان کی حالت ہے، عقائد اہل سنت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کھڑا ہوئے، حضرت امام مہدی نال کھڑا ہوئے. اسی گمراہ نہیں بننا چاہتے، اور کسی چیز کے ہمیں تھوڑ نہ رہے. ہر شے ہر وقت اور ہر لمحے میں دستیاب، جیسے اب بھی ہو جاتی ہے نا، گھاٹا کو نہیں رہتا. امیر جان مہربانی کی ہم پر، اس نے بندہ وہاں نامینیٹ کیا قربانی کے لیے. جیسے ہی ہم، وہ پہلے تیار تھا، کہنا میں 3 نمبر پیچھے کر لیتا، قربانی کنکریاں مار دو تاری مہربانی. 10-30 پر ہم نے کنکریاں ماری. اسے کہا کہ یار قربانی کر. اس نے 21 بکرے قربان کیے اور کہا یہ قربانی ہو گئی. میں کہا لو بھائی دوستو قربانی ہو گئی ہے. یہ ترتیب کی واجب تھی، اس لیے ہم نے وہ بھی پورا کر لی. پھر ان کی محبت دیکھے، وہ روٹیاں پکا کر اور گوشت بنا کر لے کر آئے. کیسا یہ تاڑے بکریاں کا گوشت ہے جہاں تھی قربانی کی تھے. وہ پھر ہم نے سب کو کھلایا. جانے لگے سو رہے میری جیب میں کیا کہ یار یہ تھی لے لو، تاری مہربانی تھی نہیں دوروں لے کے آئے. محبت دیکھو سانو، اتنے بھی گوشت پکا کے کلیا جاتا ہے بھائی یار، وہ بھی اس بچے کے صدقے میں کہ محبت کرتا ہے. ان کو کہہ دیتا ہے، وہ آگے آ جاتے ہیں سارے کام. عاصم نے کم محبت نہیں کیا ہم سے، یقین مان. سب سے پہلے ہوٹل میں دی ہے، سب سے پہلے کھانا ہم سے پوچھ لیتا تھا. اگر ہم کھانے کے لیے کہیں چلے گئے ہیں سارے کے سارے، تو کہتے سہی پیسے ادھے پیسے میرے پا لو. میں کہ نہیں تیرے نہیں پانا. اور وہ چاکلیٹوں کو ڈبہ مجھے لے کر دے دیا، ایک بادام لے کے دے دیا، کہتے سہی میرے والوں. پھر قبول کرنے پہ میں کہ لے لینے ہیں. کاشف سے پوچھا، کہتے سہی لے لو. ٹھیک لے لیتے ہیں. محبتیں ہیں، ہر ایک نے تو محبت کی ہے. میں کیا کروں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی محبتوں کا مقروض. تو ساری کہانیاں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم جئیں ایمان کی حالت میں جئیں، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. حج بڑا نہیں ہے، آپ بڑھے. آپ نے کیا آپ بڑھے. آپ نے فرض ادا کیا آپ بڑھے. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھ کر اللہ کا نام بلند کیا آپ بڑھے. اللہ آپ کو بڑا بناتا ہے. اس لیے بڑا بننے میں، دوسروں کو سنبھالنے میں بڑا مزہ آتا. میں صرف ان کو گیدر رکھتا تھا، یہ میری محبت میں یہ گیدر رہتے تھے. عورتیں ہو یا مرد ہو، کسی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. سارے کے سارے ساتھ چلے کہ جہاں تک یہ چلیں گے ہم ساتھ چلیں. میرے حلقہ یہ ہاتھ درد کرتا تھا، لیکن میں سب سے آگے رہتا تھا. تو عورتیں باتیں کرتی تھی جوانوں کو، کہتے تو سب تو اگے بابا رہتا ہے، کوئی سارے پیچھے پیچھے چل دے. اور دیکھو کنی اگے تیز تیز دوڑتا رہتا. انہوں نے نظر میں لا کے میرے پیر درد کرنے شروع ہو. میں کہوں تسی اگے چلو میں پیچھے رہ لینا. بسم اللہ. میرے مالک میرے پروردگار رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، ایمان دے. ہم تیری محبت میں غرق ہو جائیں. انوار و تجلیات ہم پر ہمیشہ برسے. تو عزتوں والا ہے، ہمیں بھی عزت دے. تو محبتوں والا ہے، ہمیں بھی محبت دے. تو جو بھی دے گا ہم صابر شاکر بن جائیں گے. اور ہر شے تجھی سے ملتی ہے. ہمارے دوستوں کو ہر شے دے. جس چیز کی وہ کمی محسوس کرتے ہیں یا اللہ ان کی وہ کمی دور فرما دے. ان کی عقل بڑی ہو، عمر بڑی ہو، شعور بڑا ہو، عمل بڑا ہو، خلوص بڑا ہو. میرے مالک میرے پروردگار تو نے ہمیں اپنا عابد بنایا ہے، تو عبادت کا شوق بھی عنایت فرما. دل بھی ہمارا عبادت میں لگا دے. ہم نمازیں پڑھنے والے بنے، قیام کرنے والے بنے، سجدے کرنے والے بنے، اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے نظر آئے. میرے مالک میرے پروردگار آہو بقا کرنے والا ہمیں بنا. چیخیں مارتے نظر آئیں، تجھے یاد کرتے نظر آئیں. آنکھوں سے برسات جاری ہمیشہ رہے. دل در ہمارے دور ہو جائیں. جس چیز کو جو بھی مسئلہ ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں. رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی کمی دور ہو جائے. میرے مالک میرے پروردگار ہر بندے کی تو پکار سنتا ہے. ان آمین کہنے والوں کو بخش دے اور مجھے بھی بخش دے. جزائے خیر مانگتے ہیں، ہمیشہ کے لیے تیرے ہی بننا چاہتے ہیں. میرے مالک میرے پروردگار بار بار تیرے در پر آنا چاہتے ہیں اور خلوص کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تیری محبت میں غرق ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں. قبول و منظور فرمانا. ہمارا بچہ ہماری نسلوں
میں یہ ایمان داخل ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بچے گھڑے نظر آئیں۔ میرے مالک میرے پروردگار جو بے دین ہے، جو گمراہ ہے، ہمارا اس کسی فرقے سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارا قرآن و سنت سے تعلق ہو، نبی سے تعلق ہو، صحابہ کرام سے تعلق ہو، اہل بیت سے تعلق ہو۔ میرے مالک میرے پروردگار ہمارا امام حضرت ابوبکر صدیق ہے، ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرما۔ ہمارے چاروں خلفاء ہیں، ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما۔ یا اللہ عشرہ مبشرہ سے ہمیں محبت عطا فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار ہر وہ جنتی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تیرا قرآن فرماتا ہے اس لیے ساروں کے ساروں کو ہمارا سلام ہو اور وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے بھی پیار کریں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام ہو۔ میرے مالک میرے پروردگار جو بھی ایمان والے تھے سارے کے ساروں کے قدم ہم چومتے نظر آئے، ان کے قدموں کی ہراس ہمیں ملتی نظر آئے۔ یا اللہ اپنا بنا، تمام غموں سے ہمیں بے نیاز فرما۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام دو صفحے بنائیں نماز